پاکستان کی کافی ساری عوام جو ہے وہ یو کے اور یو ایس میں رہتی بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ وہاں جانے کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آخر یہ بات کیوں ہے کہ ہم لوگ گوروں کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اتنا زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں؟ وہاں کی حکومتوں کو ہم لوگ اتنا زیادہ جو ہے زبردست سمجھتے ہیں کہ وہاں کا انفراسٹرکچر ہے اور باقی ساری چیزیں ہیں، وہاں پہ فیسلٹیز اتنی ہیں۔ تو آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگ ان کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ ہسٹری میں ہمارے ساتھ کیا کچھ کرتے آئے ہیں؟ اگر ہم لوگ ایک اپنے تعلق کو ان کے ساتھ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے غلام اور مالک کا رشتہ جو ہوتا ہے نا، کہ جیسے کہ غلام جو ہے وہ ظاہر اپنے آپ کو سے سپیریئر سمجھ رہا ہوتا ہے مالک کو، اور اس کی ہر فیصلے کو جو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کا جو ہے ہمارا رشتہ ہے، اور یہ کافی عرصے سے جو ہے وہ خود ہی ہمارے جو برٹش جو یہاں پر آئے تھے وہ خود ہی اس کو بلڈ کر کے گئے تھے، اور آج تک جو ہے وہ ہم لوگ اتنے وفادار ان کے غلام ہیں کہ ہم لوگ بھاگ بھاگ کے ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اس ویڈیو کو میں نے اس لیے بنایا کہ اس کے اندر میں بس تھوڑا سا ہسٹری کا ٹچ دینا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ کیا کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ پورے سب کانٹیننٹ میں، کہ برٹش نے کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں لوٹا اور جو ہے وہ ذلت و رسوائی کا ہمیں نشانہ بنایا، خاص طور سے مسلمانوں کو۔ اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد بھی جو ہے وہ ہم لوگ ان کے اتنے زیادہ پیچھے پڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو اتنا زیادہ ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ ویڈیو اس لیے نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بس گوروں سے نفرت کرنا شروع کرتے ہیں، کوئی مسئلہ تو ظاہر ہے انسان میں اٹ سیلف نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ ایڈمائر کرنا اور ان کو اپنے سے اوپر سمجھنا اور ان کو فالو کرنا، تو یہ ایک عمل ہے جو کہ درست نہیں ہے، جو کہ ہم لوگ میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں تھوڑا سا اس میں ذرا ہسٹری کا انالیسس کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا، اور اس کے بدلے جو ہے وہ ہم لوگوں کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے تھا، اور ہم لوگوں نے جو ہے وہ کیا اپنا طرز عمل رکھا ہوا ہے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ سب سمجھنے کے لیے ہم لوگوں کو ہسٹری میں کافی پیچھے جانا پڑے گا، یعنی کہ 1600 سینچری کا جو وقت تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی سب کانٹیننٹ میں نئی نئی آئی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی بظاہر تو آئی تھی صرف ٹریڈنگ کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، لیکن ان کا اصل مقصد یہی تھا کہ وہ ان کو یہاں پر جو ہے وہ قبضہ کرنا تھا، کیونکہ جب انہوں نے یہاں پر یہاں کے ریسورسز دیکھے اور سب کچھ دیکھا، اور خاص طور پہ اس وقت ہماری جو بڑی سلطنت تھی مغل کا جو دور چل رہا تھا، وہ بھی جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ دین سے دوری کی طرف، اور جو ہے وہ بہت ہی برائیوں میں مبتلا ہو چکی تھے وہاں کے جو حکمران تھے، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ سلطنت بھی کافی کمزور ہوتی جا رہی تھی، اور اس کا بھرپور فائدہ جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اٹھایا، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہاں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ اور 1757 کے بعد جو بیٹل آف پلاسی بھی جسے کہا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو ہے پورا اس پہ قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد ان کے پاس اتنے اختیارات آ گئے تھے کہ وہ یہاں پہ قانون بنا سکتے تھے، قانون توڑ سکتے تھے، اور سب کچھ کر سکتے تھے۔ اور اسی کے بعد جو ہے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ ظلم و ستم کرنا شروع کیے ہر قسم کے طبقے پر، جو بھی سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے، چاہے وہ مسلمان ہو، سکھ ہو، اور سب کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے بہت جو ہے وہ ظلم زیادتی کی۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اختیارات ان لوگوں کے پاس آ گئے تھے تو ان لوگوں کو ظاہر ملک چلانا تھا، پورا پورا یہ خطہ چلانا تھا، یہاں کی زبان تو وہ سیکھنے والے تھے نہیں، اتنے اچھے تو وہ تھے نہیں، تو اس لیے جو ہے وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر جو ہے ایجوکیشن سسٹم کو تبدیل کیا جائے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ساری گڑبڑی شروع ہوئی اور آج تک جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ اب یہاں پر آتے ہیں ہمارے تھامس بیبنگٹن میکالے، ان کا یہ نام تھا، تو اگر میں نے غلط اسپیل کر دیا تو میں ساتھ بھی لکھ دوں گا۔ خیر، تو 1835 میں تھامس بیبنگٹن نے جو ہے ایک بک پبلش کی تھی، جس کا نام تھا منٹس آن انڈین ایجوکیشن، اور اس بک کے اندر انہوں نے جو ہے وہ واضح الفاظوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم لوگ ایک ایسا طبقہ جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ایک ایسا طبقہ بنائیں جو کہ ہمارے اور جتنے بھی ملینس آف پیپل ہیں، جتنے بھی بہت سارے لوگ ہیں، ان کے درمیان جو ہے ترجمان کے طور پہ کام کرے، ایک ایسا طبقہ ہم لوگ بلڈ کریں، اور وہ طبقہ جو ہے وہ بس رنگ میں اور خون میں انڈین ہوگا، یعنی کہ سب کانٹیننٹ کے رہنے والے لوگ، اور جو ہے ان کے اوپینینس، ان کے مورالز اور ان کے جو جتنی بھی تھنکنگ ہے وہ انگلش ہوگی، یعنی کہ وہ بس ایسے ہی ایک طبقہ بنانا چاہ رہے تھے جو کہ ان کے درمیان اور عوام کے درمیان جو ہے وہ ترجمان کے طور پہ کام کرے، اور ان کے جو خیالات ہیں، ان کے تصورات ہیں، سب کچھ وہ ان لوگوں کے جیسے ہوں، انگریزوں جیسے، جبکہ دکھنے میں وہ ہمارے سب کانٹیننٹ جیسے عام لوگ ہیں، ہم لوگ کی طرح دکھنے والے ہوں۔ تو یہ ایک ایجوکیشن سسٹم کو تبدیل کرنے کی ایک بات تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ یہی کام جو ہے ایجوکیشن سسٹم یہاں پر لانے کا بہت کام کیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا دیکھ بھی سکتے ہیں گوگل پر، کہ کس طرح سے جو ہے وہ تھامس بیبنگٹن نے یہاں پر ویسٹرن ایجوکیشن کو جو ہے وہ کامن کیا، یہاں پہ نارملائز کیا۔ پھر ہم لوگ جب تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں ہسٹری میں، تو اسی کے رد عمل ایک ظاہر ہوا تھا 1857 میں، وار آف انڈیپینڈنس میں، جس کے اندر جو ہے وہ کافی سارے جو ہے وہ مسلمان بھی شامل تھے، ہندو بھی شامل تھے، سب لوگوں نے مل کر جو ہے وہ ایک بغاوت کا آغاز کیا تھا، اور یہ کافی جو ہے وہ کچھ عرصے تک چلی، لیکن اس کو پھر کچل دیا گیا تھا، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پھر وائلنس ہوا، اس کے بعد اور زیادہ برٹش جو ہے وہ ان کا جو ظلم و ستم تھا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، خاص طور سے مسلمانوں پر، کیونکہ وہ کوئی بھی اگر خلافت کی بات کرتا تھا نا، مسلمانوں میں دوبارہ سے ریسٹور کرنے کی بات کرتا تھا کہ جو ہے وہ امپائر کو دوبارہ سے ریسٹور کیا جائے، مسلم امپائر کو، تو اس پر جو ہے وہ اس کو پاگل کہتے تھے، اور اس کو اتنا زیادہ انہوں نے جو ہے وہ ظلم اس لیول پر بھی لے کے گئے کہ وہ سامنے جو توپ ہوتی تھی نا، اس کو بندے کو سامنے رکھ کے توپ کو چلا دیا کرتے تھے، تو اس لیول تک جو ہے وہ ظلم و زیادتی یہاں پر ہوئی تھی۔
اور اس بغاوت کے بارے میں سر سید احمد خان نے جو ہے وہ تفصیلی رائے اپنی سامنے رکھی ہے کہ جو بغاوت مسلمانوں نے کی اور باقی سب نے کی ہے، اس میں بس یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے ہی کچھ ان میں کوئی مسئلہ ہو، یہ جو آپ لوگوں نے اتنے سالوں سے ظلم و ستم کرتے آئے ہیں، انڈین لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے بالکل ہی حکومت سے نکالا ہوا ہے، ان کو بالکل ذلیل و رسوا کرتے رہتے ہیں، تو ان کا یہ اس کا یہ کانسیکوینس ہے جو آپ کے ایکشن تھے۔ تو سر سید احمد خان نے جو ہے اس میں ملامت کی تھی کافی، اور اس کے علاوہ پھر ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سر سید احمد خان نے کچھ محنت وغیرہ کر کے جو ہے وہ مسلمانوں کو تھوڑا پڑھائی لکھائی کی طرف وہ لے کر آئے، کیونکہ پھر ایجوکیشن سسٹم اتنا انہوں نے رائج کر دیا تھا اپنا کہ جس کے اندر جو ہے وہ دین سے دور کرنا مسلمانوں کو جو ہے وہ پرپس تھا، اور یہی ہوا، اس میں وہ کامیاب بالکل پوری طرح سے رہے۔ اور پھر جو یہ ایجوکیشن سسٹم انہوں نے پورا تبدیل کیا، اسی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ چیز ہمارے سامنے آئی کہ جاب صرف اسی بندے کو مل رہی ہوتی تھی، نوکری اچھی وہی کر رہا ہوتا تھا جس نے یہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ پورا کمپلیٹ کیا ہوتا تھا اور اس کے حصہ وہ بنا ہوا ہوتا تھا۔ تو اسی طرح یہی ہوا کہ آہستہ آہستہ پھر مسلمان کا جو بڑا اور اچھا طبقہ تھا وہ مدارس سے الگ ہوتا گیا آہستہ آہستہ، اور جو ہے ہم لوگوں کی دینی تعلیم جو تھی وہ ہمارے بالکل دلوں سے جو ہے وہ ایک طرح سے کہنے کی چھین لی گئی، اور ہم لوگ صرف دنیا حاصل کرنے میں جو ہے وہ لگ گئے، اور ایک ہم نے بس مخصوص لوگوں کو جو ہے وہ فکس کر دیا کہ بس یہ لوگ جو ہے وہ دین کا علم حاصل کریں گے اور یہ لوگ ہی جو ہے وہ آگے دین کی تعلیم دیں گے، بس ان کو مولوی ہم نے نام دے دیا، اور بس یہ لوگ ہی جو ہے وہ عالم بھی بنیں گے، یہ لوگ مفتی بھی بنیں گے، یہ لوگ ہی سب کام کریں گے، ہم لوگ بس جو ہے دنیا حاصل کریں گے، دین کو ہم لوگ نے سائڈ پہ لگا دیا۔ تو اس وقت سے جو ہے وہ یہ چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے ہمارے ساتھ۔ اور اگر آپ ویسے تھوڑا سا جائزہ لیں ہسٹری میں کافی پیچھے چلے جائیں، جو مسلمان بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں جیسے کہ البرونی، الخوارزمی اور جو ہے ابن سینا، یہ سب کی جو گیٹ اپ وغیرہ جو نظر آتے ہیں نا تصویروں میں، تھوڑا بہت جو ان کی کچھ تصویریں بنی ہوئی ہیں، وہ یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سب کی داڑھیاں ہوتی ہیں، سب نے عمامہ پہنا ہوا ہوتا ہے جو پگڑی اوپر ہوتی ہے، تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ بھی سب مولوی تھے، جتنے بھی سائنسدان تھے نا، تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ سب مسلمان ہی تو تھے، یہ لوگ دین کا علم بھی حاصل کر رہے ہوتے تھے، اور دین کا علم حاصل کرنے کے بعد جب وہ دنیا کی طرف آ رہے ہوتے تھے، ساتھ ساتھ دونوں کو لے کے چل رہے ہوتے تھے، تو ان کا دماغ ایسا کام کرتا تھا بہت نیکسٹ لیول پہ، جو کہ جس تک ہم لوگ کبھی پہنچ نہیں سکتے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم لوگ بالکل پستی کا شکار ہیں۔ اور اس دور سے جیسے میں نے کہا کہ کس طرح سے انہوں نے ایجوکیشن سسٹم کو تبدیل کرتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں اپنا غلام بنایا، اور آج بھی جو ہے ہم ان کے غلام ہی ہیں، وفادار بالکل، کہ جنہوں نے بالکل ہمیں چھوڑ کے بھی چلے گا، اس کے باوجود بھی ہم بھاگ بھاگ کے جو ہے ان لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آج ان لوگوں کے پاس بہت زبردست قسم کا انفراسٹرکچر ہے، ان کے پاس جو ہے وہ اکانومی ان کی بہت اچھی ہے اور سب کچھ ان کے پاس ہے، تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے خود تو ترقی کر لی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو ہے وہ پیچھے وہ کر کے چلے گئے، اور ہمارے جو پیچھے ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے وہ اس کے پیچھے گورے بھی موجود ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں دین سے دور کیا، اور مسلمانوں کی سزا یہی ہوتی ہے جب وہ دین سے دور ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو ذلیل و رسوائی کر دیتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی عزت جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف دین میں رکھی ہے، اور اگر کہیں اور تلاش کرنے کی کوشش کریں گے عزت کو تو ہمیشہ ذلیل و رسوائی ہوں گے۔ تو یہ ایک صاف سی بات ہے جو ہمارے سامنے ہم لوگ اس کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری کوئی بات بری نہیں لگی ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ برا ہی مان جاتے ہیں اس بات کو کہ جو ہے وہ انگریزوں کو برا بول لو، اور پتہ نہیں کیوں نفرت کرتے ہیں ان سے، انگریزی زبان سے کیوں نفرت کرتے ہیں، تو بس ایسا نہیں ہے، اگر آپ نے اس کو میرے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے تو امید کرتا ہوں کہ میری اگر کوئی بات آپ کو خیر بری بھی لگی ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔